السلام علیکم، میں راشد عباس ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل بن راشد انفو دیکھ رہے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جس کا شمار تاریخ کی عظیم اور متاثر کن شخصیات میں ہوتا ہے اور جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ صرف جنگیں بلکہ دل بھی جیتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جس کا نام سن کر ان کے دشمن بھی ادب سے سر جھکا دیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں تقریت عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک عالم فہم اور بہادر انسان تھے۔ بچپن ہی سے صلاح الدین میں علم، حکمت اور رحم دلی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہیں جنگ و حکمت عملی کی تربیت نور الدین زنگی جیسے عظیم لیڈر سے ملی۔ صلاح الدین نے اپنی عسکری زندگی مصر اور شام میں گزاری۔ انہوں نے فاطمی خلافت کو ختم کر کے اسلامی اتحاد قائم کیا۔ صلاح الدین نے اپنی فوجی زندگی نور الدین زنگی کے زیر سایہ شروع کی۔ وہ جلد ہی ذہانت، قیادت اور بہادری میں مشہور ہو گئے۔ 1187 میں انہوں نے وہ تاریخی جنگ لڑی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، جنگ حطین۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم بیت المقدس کو فتح کیا 1187 میں، لیکن سننے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے فتح کے بعد کسی بھی عیسائی کو قتل نہ کیا، بلکہ عورتوں، بچوں اور پادریوں کو مکمل تحفظ دیا۔ یہ کردار یورپی مورخین تک کو حیران کر گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف سپہ سالار تھے بلکہ رحم دل، نیک اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی ذاتی مالی دولت جمع نہیں کی۔ ان کی وفات کے وقت ان کے پاس کفن کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کے دشمن رچرڈ ڈی لائن ہارٹ نے بھی انہیں ایک عظیم مسلمان بادشاہ کہا۔ 1193 میں صرف 56 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا، لیکن آج بھی ان کا نام دنیا میں عدل، بہادری اور عظمت کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی صرف فتوحات میں نہیں بلکہ کردار کی بلندی میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ دمشق میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھایا کہ طاقت، رحم اور انصاف ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔